الحمد لله رب العالمين. کعبہ شریف کو کالا غلاف پہنایا گیا اور روضہ شریف کو سبز. نہ کالا حضور نے پہنایا نہ سبز حضور نے پہنایا. بحث کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ حضور پاک نے تو غلاف نہیں پہنایا کا، وہ تبہ اکبر نے پہنایا تھا. پھر چلتا آیا کبھی سبز تھا کبھی رات تھا، آخر میں کالا رہ گیا. شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ کالا رنگ جو ہے نا وہ عیب چھپا لیتا ہے، تو ہم گناہوں کے ساتھ آتے ہیں، شاید یہی وجہ ہو. سبز رنگ جو ہے وہ جنت کی علامت ہے. روضۃ من ریاض الجنہ. حضور کا ہمارا تو ایمان ہے وہ ٹکڑا جنت کا ہے، اسی مناسبت سے کسی نے سب غلاف ڈال دیا ہوگا. حضور نے نہیں ڈالا. یہ تمہاری بہادری ہے کہ قبروں پہ ڈالتے ہو. تمہارے جیسا بہادر کوئی ہے؟ وہ میرے پاس پرانے دور میں ایک طالب پڑھتا تھا، اس بیچارے کا ایک ہاتھ بھی ایسے تھا، یعنی لنجا تھا بیچارہ. تو میں نے دیکھا کہ بڑا بہترین قسم کے کپڑا قمیص بنایا ہوا، زبردست قسم کا. تو میں نے کہا یار، قادر بش کے نام، میں نے کہا یار یہ کپڑا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اور نے کہا جی آپ تو وہابی لوگ ہیں نا، آپ تو دیتے کچھ نہیں، ہمیں دینوں سے ملا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں رات کے مدار سے جا کے سارے غلاف اٹھا کے لے آتا ہوں، اور ان کو کہتا بھی ہوں کہ پیر جی آپ کو تو ضرورت ہے نہیں، ہم طالب ہیں، ہمیں ضرورت ہے، میں لے جا رہا ہوں. تو چوری تو نہ ہوئی نا، چوری تو زندہ کے گھر سے ہوتی ہے. ایک مولوی تھا نا، میں نے کہا یہ تم نے اچھا کر کے. انہوں نے کہا جی کیا مردے کیا کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے میری پرانی چادر میں دفن کر دو. تو گھر والے نے کہا ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ابھی کپڑوں کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے، مرنے کی بات مجھے کیا ضرورت ہے چادر نئی ہے یا پرانی ہے؟ وہاں تو عمل کام آئے گا نا. اگر عمل ہوگا روضۃ من ریاض الجنہ، پھر کپڑے کو کوئی بھی نہیں پوچھتا.